روز بروز خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی معجزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجیں گے اور پھر وہ سارے مسئلے کا حل نکالے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک بات اچھی طرح ذہن نشی کر لو کہ یہ قانون فطرت نہیں ہے۔ اگر فرشتے کے ذریعے مسئلے کا حل ہوتا تو سب سے پہلے جنگ بدر میں حل ہوتا مسئلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے میدان بدر میں اپنے خیمے میں عین جنگ سے پہلے دعا میں مشغول ہیں، اور ایسی آہو زاری کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا وہاں، میں نے جب دعا کی کلمات سنے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو میرا دل باہر کو آ گیا۔ اور اس کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ باہر آئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ صفوں کو درست کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اب میں نے دعا کر دی ہے چلو۔ نبی کی دعا رائے گاہ جا سکتی ہے؟ اگر نبی کی ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئی جا سکتی ہے رائے گاہ؟ نہیں نا۔ پھر بھی نبی دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے کے بعد پھر عملی میدان میں آتے ہیں۔ ہم نبی کی بات کرتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں، اس نبی کی امتی میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اسے قسم کو حانث نہ ہونے دے۔ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرتا۔ میں نام بتاؤں، حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پڑھو ان کے واقعات کو، ان کے حالات کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ عین جنگ کے موقع پر، عین میدان کارزار میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے دی، آپ کی شان میں بدتمیزیاں کیا۔ حضرت اسماعیل شہید وہیں پر موجود تھے، انہوں نے قسم کھایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیری گردن ضرور ماروں گا، میں جب تک تیری گردن نہیں ماروں گا میں مروں گا نہیں۔ اب وہ قسم کھاتے ہیں۔ سنو، میں بتا رہا ہوں کہ اس امت میں ایسے لوگ گزرے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ اس کی قسم کو پوری کراتا ہے۔ جب انہوں نے قسم کھائی اسی وقت کسی نے پیچھے سے تلوار چلائی اور حضرت کی گردن اڑ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے سوانے کو اٹھا کر پڑھو۔ جس شخص نے گالیاں دی تھی وہ شخص بھاگا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھا وہ تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑے ہیں، ان کی گردن یہاں گری ہے اور ان کا جسم کئی میٹر دور جا کر کے گرا ہے۔ جس نے گالی دی تھی اس کی گردن کٹی ہے، اس کے بعد وہ بھی گرے ہیں وہاں پر۔ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھو۔ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں سنی سنائی باتیں بیان نہیں کر رہا۔ وہ تو نبی تھے۔ جنگ احد میں کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی نا صحابہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو پہاڑ کی چوٹی پر، ٹیلے پر کھڑا کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہاں سے جب تک میں نہ کہوں ہلنا نہیں ہے۔ جب فتح ہو گئی، دشمن بھاگ گئے، تو صحابہ میں سے چند لوگ نیچے اتر آئے، کہنے لگے کہ مقصد تو کیا ہوا؟ پورا ہو گیا نا، اب نیچے اترتے ہیں۔ یہ غلطی ہوئی اور غلطی کی سزا بھی ملی اسی وقت۔ وہ جنگ جو فتح میں بدل چکی تھی شکست میں بدل گئی، سزا بھی ملی اسی وقت۔ میرے نبی کا دندان مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوا۔ آج اس وقت عجیب عجیب خبریں سننے کو مل رہی کہ آسام میں کئی مدارس کو منہدم کر دیا گیا، گرا دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا۔ یو پی میں جتنے بھی غیر سرکاری مدارس ہیں ان پر بھی کارروائیاں شروع کر دی گئی، سروے کا حکم دے دیا گیا۔
جبکہ یہ ساری چیزیں سمویدھان کے تحت آتی ہیں. ٹھیک ہے بات؟ لیکن جو لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ کہوں کہ انہیں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. کوئی لینا دینا نہیں. ہم کہتے کہ نہیں بھائی ہم تو سمویدھان کو ماننے والے ہیں, ہم تو ان کے حساب سے چلیں گے. کورٹ موجود ہے, کچہری موجود ہے, وہ کہتے ہیں آ جاؤ کچہری, کچہری میں بھی ہم بیٹھے ملیں گے تمہیں, جو کرنا ہے کرو. اچھا یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, خود کبھی اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں مانتے. میں نے ایک بات کہا بھی کہ قانون فطرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, جب وہاں غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا ملتی ہے. آج اس وقت کہیں بھی جاؤ, جہاں بھی مدرسے ہیں علم دین کے لیے, جہاں پر بھی مکتب یا مدرسہ قائم ہے, ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد کو دیکھ لو کتنی ہے اور کتنے لوگ آ رہے ہیں اس جگہ کے. کوئی نہیں جانا چاہتا. تو جب ہم خود مدرسے میں جانا نہیں چاہتے, جب ہم خود علم دین حاصل نہیں کرنا چاہتے, ہم جب علم دین کو اور قرآن و حدیث کے علم کو ایک فضول چیز سمجھتے ہیں, ایک زائد چیز سمجھتے ہیں, جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں, جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, جب ساری چیزیں حاصل ہو جائے گی تو پھر دیکھ لیں گے, پھر غور کر لیں گے. تو پھر قانون فطرت بھی ایک چیز ہے کہ اللہ کی نعمت, اللہ نے جب کوئی نعمت کسی کو اللہ دیتا ہے اور اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی, اس نعمت پر شکر گزاری نہیں ہوتی, اس نعمت کی ناقدری ہونے لگتی ہے, تو اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے, وہ نعمت چھین لیتا ہے. پھر اللہ جب ہم پڑھنے نہیں جائیں گے مدرسے میں, ہم اپنے بچوں کو علم دین حاصل نہیں کرائیں گے, ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے, تو پھر مدرسے کا کیا فائدہ؟ گرا دو مدرسوں کو. اس عمارت سے کیا لینا دینا؟ اس عمارت میں ایسا کیا رکھا ہے؟ ان اینٹ پتھروں میں کیا رکھا ہے؟ حکومت نہیں گرا رہی, ہم خود گرانے کے در پہ ہیں. ہم خود علم حاصل نہیں کرنا چاہتے, ہم خود پڑھنا نہیں چاہتے, ہمیں خود قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے, ہمیں کوئی محبت نہیں قرآن و حدیث سے, ہمیں شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. جو قوم جب عدل نہیں کرنا چاہتی, جو قوم جب انصاف نہیں کرنا چاہتی, تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے درمیان سے عدل اور انصاف کو اٹھا لیتا ہے. جو قوم ظلم پر آمادہ ہو جاتی, حق تلفی پر آمادہ ہو جاتی, تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر ایسے ہی ظالموں کو بھیجتا کہ جاؤ ظلم کرو. ایسے ہی لوگوں کو مسلط کیا جاتا. آج ہم پر بھی مسلط ہے, اور یہ حالات یوں ہی نہیں بدلنے والے. اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم خود تیار نہیں ہو, یاد رکھنا. اور اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑے گی. بغیر قربانی کے کچھ نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے کہ نہیں ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں, قربانی دینے کوئی اور آئے گا, وہ قربانی دے گا, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, تو پھر گھر میں بیٹھے رہو. ہم قربانی دینے نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں قربان کیا جائے گا. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں ہم کہ ابھی حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جس کی یہ خبر دی جا رہی ہے. آج ہمارے مدرسوں کو, مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے, انہیں گرایا جا رہا ہے. اگر یہی حالات رہے اور ایسے ہی چلتا رہا, ہم نے وقت رہتے ہوش کے ناخن نہیں لیے, تو پھر ہمیں کہا جائے گا, بائی فورس کہا جائے گا کہ تم اسلام سے ہٹو اور ادھر آؤ. اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر کفر کو قبول کرو, اور اگر کفر کو قبول نہیں کرتے تو تمہیں زندہ رہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. یہ حالات آ جائیں گے. اور اگر ہم نے نہیں دیکھا تو ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں
وہ تو ضرور دیکھے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، یہ حالات نہیں آئے، تو ابھی تیار ہو جاؤ، ابھی اٹھو، ابھی بیدار ہو جاؤ، ابھی ہوش کے ناخن لو، اور اپنے ان ساری غلطیوں کو دیکھو، اپنی ساری غلطیوں پر نظر ڈالو کہ ہم نے اب تک کتنی غلطیاں کی، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اجتماعی طور پر ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی، انفرادی طور پر ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کو درست کرو اور پھر میدان میں آؤ۔ مقابلے کی ضرورت ہے، میدان میں آنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں آؤ گے تو پھر کٹنے اور مرنے کے لیے تیار رہو، اور ایسے کٹو گے، ایسے مرو گے کہ کوئی چیخ سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بلکہ پوری امت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ حالات کو دیکھیں اور انہیں سمجھیں، انہیں پرکھنے کی کوشش کریں، اور اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کریں اور لوٹ آئیں، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹیں۔ اگر یہاں نہیں آئے تو پھر خیر نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر خیر چاہتے ہو تو پھر اللہ اس کی رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو، پھر دیکھنا، پھر معجزہ ہوگا۔ اللہ اس کی رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر معجزے کا انتظار کرو، پھر معجزہ ہوگا، پھر فرشتے آئیں گے، پھر سب کچھ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں کوشش خود کرنی پڑے گی۔ ہم یہ کریں گے تو پھر معجزہ بھی ہوگا، پھر فرشتے بھی آئیں گے، اور پھر سارے حالات بدلیں گے، اور پھر جو قرآن نے جو وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، تو پھر سربلندی بھی ہمارے حصے میں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔